नाजरीन, जामे जम प्रोग्राम में जमशेद मल्ली मेमोयर्स के नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज भी कुछ इंटरेस्टिंग वाक़यात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो देयरफॉर लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू। मैंने आपसे पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि वहाँ पे शारजा में सेटल होने के बाद हमारे जो चंद एक दोस्त अहबाब थे मुस्तकिल, शफीक साहब थे, साबरी साहब थे और चौधरी मोहम्मद हुसैन NIRC वाले थे और ऐसे एक दो और भी। तो हम एक दूसरे के घरों में फैमिलीज़ के साथ भी आते जाते थे और दावतें भी करते थे। एक दिन एक चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब ने जो वहाँ पे लेबर अटैची थे, उन्होंने अपने घर में दावत की और चंद दोस्तों को उसमें बुलाया। उसमें फैमिलीज़ नहीं थी, चंद दोस्तों को बुलाया गपशप के लिए, जिसमें ये जिनका मैंने जिक्र किया ये सब साथी थे और कुछ ऐसे भी थे जो कि जिनका नाम मैं यहाँ पे नहीं ले रहा। तो वहाँ पे बहुत अच्छा गपशप, खाना वाना सब कुछ हुआ और एक हमारे दोस्त जो PIA में फ़ाइनेंस मैनेजर रह चुके थे और वो भी MLR 52 के तहत निकल चुके थे और वो भी उनके ऊपर खासे केसेस थे जिनकी वजह से वो निकले थे। जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया था एक वीडियो में कि बहुत सारे लोग तो ऐसे निकले थे जिनके स्कैंडल्स थे, करप्शन थी और कुछ ऐसे बहुत सारे मामलात थे कि जो कि जिनका निकलना जायज़ था, मगर उसके साथ कुछ बेगुनाह भी मारे गए। तो वो जो साहब थे हमारे दोस्त, उन्होंने कहा वो अब निकलने के बाद माशाल्लाह से हज उम्रा वगैरह करा के आ गए थे और बहुत नेक हो चुके थे और 5 वक़्त के नमाजी, और वो सारे जो भी उनमें कोई ऐसे ऐप थे भी तो वो ख़त्म कर दिए थे उन्होंने और बड़ी पाकीज़ा ज़िंदगी अब गुजार रहे थे। मगर दौरान गपशप उन्होंने बड़े, मुझे तो लगा कि ऐसे जैसे बड़े वो अफसोस से कह रहे हों, उन्होंने सबको मुखातिब करके ये कहा कि देखें यार, बात ये है कि अगर ज़िंदगी में से औरत को भी निकाल दें, शराब को भी निकाल दें, तो बाकी रह क्या जाता है। तो इस पे सब कहका लगा के हंसे और लुत्फ़अंदोज़ हुए उनकी इस मासूमियत पे, और जो कि शायद वो गुज़री हुई ज़िंदगी को याद कर के अंदर ही अंदर आंसू बहा रहे थे, मगर ज़ाहिरन वो अब इंतहाई एक पाकबाज़ शख्सियत का रूप धार चुके थे। तो शायद कुछ दोस्त उनका अंदाज़ा कर लें कि कौन थे, मगर मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ये तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। अब दौराने मुलाज़मत वहाँ पे मैंने जो था रावलपिंडी मैंने घर बनाया था, वो हमारे एक दोस्त थे जो साबिक पैसी के साथी थे, वो भी चौधरी मुश्ताक साहब जद्दा में होते थे। वो चौधरी रहमत अलाई साहब जो थे नायब अमीर जमात इस्लामी के, उनके वो भांजे थे। उन्होंने कहा कि जी आप का अगर ख्याल हो तो वो मुझे बेच दें। मैंने कहा चलें ठीक है, जाने पहचाने दोस्त हैं। तो वो उनकी कीमत के ऊपर मैंने उनको बेच दिया और हाउस बिल्डिंग वगैरह का जो कर्ज़ा वगैरह था वो उतार के तो मैंने गुजरात में अपने फादर इन लॉ के ज़रिए
گجرات شہر میں شادمان، جو بہت اچھی سوسائٹی اس وقت شروع، اب تو بہت زیادہ وہ مہنگی ہو چکی ہے، اور واقعتاً وہ بہت اچھی سوسائٹی ہے جہاں پہ ٹوٹلی ایلیٹ کلاس آباد ہے، مہنگی ترین. تو اس وقت وہ شروع کے دن تھے، وہ شروع ہو رہی تھی، تو ہمیں کنال کے 2 پلاٹ جو تھے وہ اچھی قیمت پہ مناسب قیمت پہ مل گئے. تو اب یہ 1984 آ چکا تھا، اور دبئی مارکیٹ میں بھی اب کرائسس پیدا ہو گیا، اور دکانیں بند ہونا شروع ہو گئی، کاروبار بند ہونا شروع ہو گئے، اور ایون بڑی جو تھی آرگنائزیشنز وہ بھی بینکرپٹ ہو گئیں، اور ملازمین کو لے آف کر دیا. تو اب میں پھر دوبارہ سے وہاں سے بھی لے آف ہو گیا. اب لے آف تو ہو گیا، اور اب لے آف ہونا زیادہ مشکل اس لیے بھی ہو گیا تھا کہ اب بچے وہاں پہ سیٹل تھے، اسکولوں میں مطلب پڑھا رہے تھے، اور بڑی سموتھ لائف چل رہی تھی. تو اب یہ کہ دوسری جگہ پہ جاب تو مل سکتی تھی آسانی سے، مگر اس وقت ایک ویزے کی شرط تھی کہ اگر آپ ویزا چینج کریں گے تو آپ کو 6 مہینے ملک سے باہر جانا پڑے گا، اور 6 مہینے کے بعد دوبارہ انٹر ہو کے پھر آپ نئی ملازمت حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ بڑا مشکل ایک صورتحال تھی ہمارے لیے، کہ اس لیے کہ جب ہم بچوں کو لے کے دوبارہ جائیں پاکستان، وہاں پہ جا کے کیا کریں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، یا اگر سیٹل ہو جائیں وہاں پہ تو اب جو کام بھی کریں گے 6 مہینے تو پھر بعد میں بھی وہی کرتے رہے. اب واپس پھر آ کے کیسے بار آئیں اور جائیں. تو خیر اینی وے ہم نے وہ سارا جو سامان تھا گھر کا وہ پیک کرنا شروع کیا، اور ساتھ ہی قریبی پورٹ تھی شارجہ پورٹ، وہاں سے بڑے بکسے جو تھے وہ لکڑی کے وہ تیار کروائے، اور سارا سامان جو ہے وہ پیک کر کے ہم نے بائی شپ وہ بک کروا دیا کراچی کے لیے، اور خود جو ہے وہ جہاز پہ بیٹھے اور پاکستان پہنچ گئے، لاہور پہنچ گئے. اب جب سامان پہنچا، اب یہ تھا کہ کہاں پہ آباد ہوں ہم نا، یہ ایک بھی سوال تھا کہ اب پہلے تو پنڈی میں رہے، سارا سلسلہ سارے واقفیت سارا جو تھا، ایک دوست آباد کا گروپ جو تھا وہ تو راول پنڈی میں تھا، اور مگر وہ گھر تو ہم بیچ چکے تھے. لیکن پھر میرے جو فادر ان لا کے بڑے بھائی تھے وہ لاہور میں سیٹل تھے. آپ کو پہلے شاید بتایا تھا کسی اس میں ایپیسوڈ میں کہ ان کا رکشوں کا کاروبار تھا، اور وہ ہی واز ویل سیٹلڈ ان لاہور. تو انہوں نے کہا، اور اب انہوں نے کنسٹرکشن کا بھی کام شروع کر دیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ لاہور ہی آ کے آباد ہو جائیں، یہاں پہ سارے لوگ جو ہماری فیملی کے اب ایک کر کے آ رہے ہیں، اور آپ بھی یہاں پہ آ جائیں. اب میں لاہور چلا گیا. اب لیکن یہ کہ سامان لینے کے لیے تو جانا تھا کراچی. وہاں پہ فیملی کو چھوڑ کے جب کراچی پہنچے، کراچی میں بھی میری وائف کے کزن تھے، تو وہاں پہ ان کے پاس میں گیا، اور ان کو ساتھ لے کے جب پورٹ پہ وہ کلیئرنس کے لیے گئے تو کافی وہاں پہ خجل خواری جو تھی وہ 4-6 دن ہفتہ ویسے ہی ضائع ہو گیا، کہ کبھی وہ کوئی نہیں ہے اور کبھی کچھ نہیں ہے، اور کبھی یہ اور کبھی وہ، جیسے پاکستان کا ایک سسٹم ہے. تو فائنلی جب وہ مرحلہ آیا کلیئرنس کا، تو انہوں نے اتنا زیادہ ٹیکس لگا دیا کہ میرے تو بالکل طوطے اڑ گئے. اور میں وہ حالانکہ جو چیزیں جو آپ کو الاؤ تھی وہ کیا کہتے ہیں ٹرانسفر آف ریزیڈنس پہ جو ہوتی ہیں، جیسے
آپ ایک اپنا AC لے جا سکتے ہیں، فریج لے جا سکتے ہیں، یا اس قسم کی چیزیں جو یوزڈ ہوتی ہیں. تو وہ تو کچھ 2-3 چیزوں کے علاوہ باقی جو سارا سامان تھا اس پہ انہوں نے بے تحاشا ڈیوٹی لگا دی، اور وہ میں نے اس کو ضبط کروانا ہی جو ہے نا وہی مناسب سمجھا، کیونکہ وہ اس کو اتنے زیادہ ڈیوٹی پے کر کے اس کو ریسیو کرنا جو تھا وہ بالکل ہی فیزیبل نہیں تھا. تو میں بالآخر وہ سارا سامان جو ہے وہ ضبط کروا کے اور خود جو ہے وہ اپنا وہ جو 1-2 چیزیں تھیں وہ بک کروائیں لاہور کے لیے، اور لاہور واپس آ گیا. تو یہ ایک اور دکھ بھری داستان تھی جو اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. میرے ویڈیوز میں کافی سارے اگر آپ ڈھونڈیں گے تو لرننگ لیسنس بھی ہیں، اور کافی میری غلطیاں بھی ہیں اس میں، کافی دیکھنے والوں کے لیے، ڈھونڈنے والوں کے لیے، تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ کیا کام کیا جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیسا کریں تو اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو جن کے پاس تو غلطی کی گنجائش نہیں ہے اب ان کے لیے نہیں ہے، مگر جن کے پاس ابھی گنجائش ہے وہ ایسی غلطیوں سے بچ سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ اس ویڈیو میں بھی میرے ساتھ رہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.